اسلام نے عورت کو دبایا نہیں ہے، اسلام نے تو عورت کو اٹھایا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جب عرب کی دھرتی پر آئے تھے، اس عورت کے اوپر بہت اتیاچار ہوتا تھا، جانوروں کی طرح یہ عورت بازار میں بکا کرتی تھی، ایک ایک عورت سے 10 لوگ شادی کرتے تھے۔ پتی کے مرنے کے بعد آپ کے بھارت کی دھرتی پر بھی 1400 سال پہلے نہیں بلکہ 100 سال پہلے بھی ستی پرتھا لاگو تھی۔ پتی کے مرنے کے بعد پتنی کو پتی کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ ودھوا عورت اور بیوہ عورت کا نکاح کرنا، شادی کرنا پاپ مانا جاتا تھا، گناہ مانا جاتا تھا۔ عرب کے اندر جب کوئی شوہر مر جاتا تھا، 1 سال تک اس کی بیوہ عورت کو ایک کال کوٹری میں بند کر دیتے تھے، اسی میں لیٹرین کرتی تھی، اسی میں پیشاب کرتی تھی، اسی میں کھانا کھایا کرتی تھی، اسی میں پانی پیا کرتی تھی۔ 1 سال تک اس کو سورج کی روشنی دیکھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر ان کپرتھاؤں کو روکا ہے، اسلام نے آ کر ان بیڈ ٹریڈیشنز کو، ان غلط ٹریڈیشنز کو روکا ہے، اور اسلام نے دنیا کو پیغام دیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اے لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑنے والو، کل قیامت کے دن وہ لڑکی قیامت کے دن آئے گی اور اس سے پوچھا جائے گا تیرے ماں باپ نے، تیری ماں نے، تیرے باپ نے کس اپرادھ میں تجھ کو مارا تھا، تیرا اپرادھ کیا تھا، تیرا قصور کیا تھا۔ اسلام نے عورت کی جان بچائی ہے میرے پیارے ساتھ۔ اسلام نے عورت کو پردے میں رہنے کو اور کیوں دیا ہے وہ بھی آپ سمجھ لیجیے۔ بہت آسان مثال میں دیتا ہوں، بہت آسان مثال۔ 20,000 والا موبائل ہے، اچھا سا کور لگایا آپ نے، ٹیمپرڈ گلاس لگایا تاکہ گر جائے تو اسکرین نہ ٹوٹے، پانی نہ چلا جائے، لیکن آپ نے آئی فون لے لیا۔ نیا والا آئی فون کتنے کا آ رہا ہے؟ شاید 75,000 کا یا 1 لاکھ کا آ رہا ہے نیا والا آئی فون، یا وہ ایک اور سیمسنگ کا کون سا الٹرا آ رہا ہے 1 سوا لاکھ کا۔ اتنا مہنگا آپ نے موبائل لیا۔ موبائل مہنگا ہے تو کور اور مہنگا ہے، مطلب کور بھی اسی حساب کا ہے۔ جتنا قیمتی موبائل ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے راستے اتنے ہی مشکل ہے، تاکہ موبائل قیمتی ہے، کھو نہ جائے، چوری نہ ہو جائے، ٹوٹ نہ جائے، گر نہ جائے۔ میری پیاری ماں بہنوں، اسلام آپ کو دنیا کی سب سے قیمتی دولت قرار دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اے عورتوں، تم دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہو، اور جب تم سب سے قیمتی دولت ہو تو قرآن کہتا ہے تمہیں پردے میں رہنا چاہیے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلیں تو چادر میں نکلیں، پردے میں نکلیں، نقاب میں نکلیں، اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں، اپنے حسن کی نمائش نہ کریں، اپنی خوبصورتی کا پرچار نہ کریں، چھپ کر کے نکلیں، پردے میں نکلیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ دنیا سمجھ جائے یہ شریف گھر کی لڑکیاں ہیں، یہ مسلمان لڑکیاں ہیں، یہ نیک گھرانے کی لڑکیاں ہیں، اور کسی کو چھیڑنے کی ہمت نہ ہو سکے۔ اسلام نے اگر عورت کو پردے کا حکم دیا ہے تو عورت کی سرکشا کے لیے دیا ہے، عورت کو بچانے کے لیے دیا ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے، زناکاری کو اسلام حرام قرار دیتا ہے، اور حرام ہی قرار نہیں دیتا بلکہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اسلام نے جب زنا سے روکا ہے تو زنا سے قریب لے کے جانے والی تمام چیزوں کو بین کر دیا اسلام نے۔ عورت اکیلے ٹریول کرے گی، سفر کرے گی، اس کی جان کو، اس کی آبرو کو خطرہ ہوگا۔ اسلام کہتا ہے لا تسافر المرأة الا ومعها محرم، عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، اس کا کوئی محرم ہونا چاہیے، باپ ہو، شوہر ہو، بیوی، بیٹا ہو، بھائی ہو، بھانجا ہو، بھتیجا ہو، کوئی بھی محرم ہونا چاہیے۔ کوئی عورت اکیلے میں کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں ملے۔ فرمایا
لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ جائے۔ جوان بیٹیوں کو حافظ جی کے پاس پڑھنے بھیج دو، یہ جائز نہیں ہے، معاف کرنا۔ بہت نیک انسان ہے حافظ صاحب، بہت اللہ والے مولوی صاحب، مگر جوان بیٹی کو کسی مرد کے پاس تعلیم کے لیے بھیجنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر پردے کے بغیر تعلیم ہو رہی ہے اور آپ کی جوان بیٹی مولوی صاحب کے پاس اور حافظ صاحب کے پاس جا کے تعلیم حاصل کر رہی ہے تو آپ زنا کو دعوت دے رہے ہو، آپ حرام کام کو دعوت دے رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ مسجد میں عورت نماز پڑھنے آ سکتی ہے، نبی کے دور میں بھی عورتیں آتی تھیں۔ ایک صحابی جن کا نام عمرو بن سلمہ تھا، اپنے قبیلے میں وہی اکلوتے تھے جن کو قرآن یاد تھا، اور 6 سال کے بچے تھے وہ۔ جب ان کی قوم کے لوگ ایمان لائے اور نبی اکرم نے حکم دیا کہ جاؤ اپنی قوم کو تم لوگ نماز پڑھو اور تم میں سے کوئی آدمی امام بن جائے، جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اس کو امام بنا دو۔ عمرو بن سلمہ کے قبیلے کے لوگوں نے غور کیا، پورے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن اگر کسی کو یاد تھا 6 سال کے بچے کو یاد تھا، بچے کا نام عمرو بن سلمہ تھا، لوگوں نے امام بنا دیا۔ عمرو بن سلمہ کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا، ایک ہی چادر تھی، وہی میری لنگی تھی، وہی میرا کرتا تھا، ایک ہی چادر پہنتا تھا، میں اس کو پہن کر کے میں نماز پڑھانے لگا۔ جب میں رکوع میں جاتا تھا تو میری سرین نظر آ جاتی تھی، میری پیچھے کی شرمگاہ نظر آ جاتی تھی۔ عورتوں نے کمپلینٹ کی، شکایت کی، کہا کہ ارے کم سے کم اپنے امام کی شرمگاہ تو ڈھانپ دو، اپنے امام کی پیچھے کی شرمگاہ تو کور کر دو، اتنا کپڑا تو لا کے اس کو دے دو۔ حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں نے مجھے چادر لا کے دی، اتنی خوشی مجھے ہوئی کہ اس سے زیادہ مجھے خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کے دور میں عورتیں مسجد میں آتی تھی، ان کا انتظام ہوتا۔ آج سیمانچل میں اتنا بڑا بیلٹ ہے اہل حدیثوں کا، جا کے سروے کر لیجیے، جتنی مسجدوں میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے جائیے اور سروے کیجیے، کتنی جمعہ کی جامع مسجدوں میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، کتنی جامع مساجد میں عورتوں کی نماز کا انتظام ہے، جائیے پتہ کریں۔ میرا ایک اندازہ ہے کہ شاید اگر 100 مسجدیں ہوں گی جہاں جمعہ ہو رہا ہے تو 90 مسجدوں میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ معاف کیجیے، سیمانچل کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کی عورتیں سال میں ایک بار جلسہ ہو رہا ہے، اور معاف کیجیے گا آپ یہاں جلسہ کم اور میلہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ جلسے میں آتے ہیں، اپنی قیام گاہ سے اسٹیج تک آنے میں ہی ہم سارا منظر دیکھ لیتے ہیں۔ راستے میں کون تقریر سننے آیا ہے، کون موبائل پر کہاں لگا ہوا ہے، کون کس کو دیکھ رہا ہے، کون کس کو اشارہ کر رہا ہے، کون کس کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے، ہم لوگ بھی بڑی دور کی نظر رکھتے ہیں میرے پیارے ساتھ۔ آپ غور کیجئے کہ آپ کی عورتیں اور لڑکیاں سال میں ایک جلسے میں آ رہی ہیں، اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہ امید کرتے ہیں کہ وہ دین سیکھ لیں گے۔ نہیں میرے پیارے ساتھ، آپ کو جمعہ کی نماز میں بھی عورتوں کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اور آپ یہ مت کہیے ہم بہت غریب لوگ ہیں، نہیں آپ غریب لوگ نہیں ہیں، آپ کی شادیاں دیکھ کے نہیں لگتا ہے کہ آپ غریب ہیں۔ 200 باراتیوں کو آپ جب چکن بھی کھلاتے ہیں، مٹن بھی کھلاتے ہیں، تب نہیں لگتا کہ آپ غریب ہیں۔ جب 3-3 لاکھ روپیہ جہیز دیتے ہیں لڑکیوں کو، تب نہیں لگتا غریب ہیں۔ آپ اگر چاہیں ہر وہ مسجد جہاں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، اگر گاؤں والے چاہیں گے، اور اسی منیہاری کے علاقے میں نے بعض علاقوں میں دیکھا ہے لوگوں نے اپنے گاؤں میں کلیکشن کر کے لاکھوں روپے کی عیدگاہ بنا لی ہے، آپ چاہیں گے ہر مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے عورتوں کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اور آج کے اس دور میں بہت ضروری ہے میرے پیارے ساتھیوں عورتوں کا انتظام۔ لیکن اگر جمعہ کی نماز میں عورت جمعہ کی نماز پڑھنے آ رہی ہے تو میری پیاری ماں بہنوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے، نماز پڑھنے آ رہی ہے، جمعہ پڑھنے آ رہی ہے، تراویح پڑھنے آ رہی ہے، اگر وہ خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ 40 دن تک اس
کی ایک ٹائم کی نماز قبول نہیں ہوگی جو عورت صرف خوشبو لگا کر کے مسجد میں آئی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جب مسجد میں آپ کو خوشبو لگا کر کے آنے کی اجازت نہیں ہے تو کٹیہار اور منیہاری کے بازار میں اور پورنیہ کے گلاب باغ میں اور کسی واٹر پارک میں اور کسی ریسٹورنٹ میں اور کسی مال میں آپ کو بے پردہ اور میک اپ کر کے اور خوشبو لگا کر کے جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ عورت پردے میں رہے گی، دین سیکھے گی، اسلام سیکھے گی۔ میں نہیں کہتا کہ ساری بچیوں کو مدرسے میں ڈال دو، مگر جا کر کے سروے کر لو کہ اسکولوں میں پڑھنے کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ آج ہماری قوم کی بچیاں انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہی ہیں۔ اسکول کا اینول فنکشن ہوا، اسکول والوں نے کہا آپ کی بیٹی ڈانس بہت اچھا کرتی ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے اینول فنکشن میں آپ کی لڑکی ڈانس کرے۔ ماں نے شوہر سے کہا، بیوی نے شوہر سے کہا ہماری بیٹیا بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے، اسکول والوں نے خود سے نام دیا ہے، چلو ڈانس کروا دو۔ اسکول کا فنکشن ہوا، اسٹیج پر آپ کی جوان لڑکی ناچ رہی ہے اور آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اور فخر سے اپنے اسٹیٹس میں لگائے ہیں مائی ڈاٹر از ڈانسنگ، میری بیٹی ڈانس کر۔ ارے بے غیرت، اپنی ڈانس کرتی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر تجھے چلو بدمانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ تیری قوم کی بیٹیاں ڈانس کر رہی ہیں اور تو فخر سے دیکھ رہا ہے اور تو ویڈیو بنا رہا ہے اور تو انسٹاگرام پہ ڈال رہا ہے اور تو فیس بک پہ ڈال رہا ہے۔ اور معاف کرنا، یہ کام ابھی تک تو انگلش میڈیم اسکول والے کرتے تھے، اب مدرسے والے کہاں پیچھے رہیں گے؟ اب مدرسوں میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، بڑی بڑی بچیوں کو اسٹیج پہ لایا جا رہا ہے اور ڈانس تو نہیں ہے، ایکشن ہو رہا ہے، ایکشن۔ شراب کا نام بدل کے وسکی رکھ دیا جائے، رم رکھ دیا جائے، بیئر رکھ دیا جائے تو شراب حلال نہیں ہو جائے گی۔ یہ ڈانس کو آپ ایکشن کا نام دے تو ڈانس صحیح نہیں ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بچی آ رہی تھی، وہ مائک پر آ کے اس نے نعت پڑھ دی، حمد پڑھ دی، اس نے کوئی چھوٹی سی تقریر کر دی، وہاں تک تو ٹھیک تھا۔ یہ ایکشن کے نام پہ کون سی بلا آ گئی بھائی؟ لڑکیوں کو تعلیم دو میرے پیارے ساتھیوں، تعلیم کے نام پہ ان کی عزت کا جنازہ مت نکالو۔ اور کان کھول کے سن لو، اس امت کی عورتوں نے ہر دور میں دین کی تعلیم کا جھنڈا بہت بلند کیا ہے۔ اگر آپ کو میری بات میں شک ہے تو جائیے حضرت عائشہ کی زندگی کے بارے میں پڑھ لیجیے، اور کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو اسی سیمانچل کے علاقے میں تقریر کا تو میں وعدہ نہیں کرتا، جمعہ کے خطبے میں ایک موضوع رکھوں گا، حضرت عائشہ کی پوری سیرت بیان۔ ویسے یوٹیوب پر میں بنارس میں تقریر کر چکا ہوں، یوٹیوب پر موجود ہوگی، لیکن آپ کے علاقے میں شاید اس موضوع پر میں نے تقریر نہیں کیا ہے۔ حضرت عائشہ کی پوری زندگی کے بارے میں کیا علم تھا، کیا نالج تھی، کیا گیان تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں جب ہمارے اوپر مشکل آتی تھی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا تھا، حضرت عائشہ سے سوال کیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ جب جواب دے دیتی تھی سب کا منہ بند ہو جاتا تھا۔ اتنی نالج اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو دی تھی۔ او میری پیاری بہنوں، تمہارے لیے آئیڈیل نہ تو ثانیہ مرزا ہے، نہ بالی ووڈ کی ہیروئن ہیں، نہ کرکٹرز ہیں، آپ کے لیے آئیڈیل خواتین اگر ہیں میری پیاری ماں بہنوں، اس امت کی سب سے بہترین عورتیں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی بیویاں ہیں، یہ اس امت کی سب سے آئیڈیل عورتیں تھیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج ذرا سی شوہر کی کمائی میں کمی آ جائے، آپ کے ماتھے پر بلا جاتا ہے، آپ کی پسند کی ساڑی شوہر نہ دلائے، آپ کی پسند کا سوٹ نہ دلائے، آپ کی پسند کا کھانا گھر میں نہ بنے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، کبھی موقع ملے اللہ کے پیارے نبی کی بیویوں کی حالات بھی پڑھ لیجئے۔ حضرت عائشہ اپنے بھانجے عروہ سے کہتی ہیں، اے عروہ، ہم آسمان میں ایک چاند دیکھتے تھے، دوسرا چاند دیکھتے تھے، تیسرا چاند دیکھتے تھے، دو مہینے گزر جایا کرتے تھے۔ وما یوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، اللہ کے رسول کے گھر میں دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، دو مہینے تک نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔
حضرت عروہ نے پوچھا یا خالۃ فما کان یعیشکم، اے خالہ جان جب چولہا نہیں جلتا تھا، جب کھانا نہیں بنتا تھا تو 2 مہینے تک آپ لوگ کیسے رہ لیتے تھے؟ فرمایا التمر والماء، کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے اللہ کے نبی کے گھر والے اور اللہ کے نبی کی فیملی گزارا کر لیتی تھی۔ مدینہ آنے کے بعد کبھی اللہ کے پیارے نبی کے گھر میں لگاتار 3 دن تک گیہوں کی روٹی نہیں بنی۔ یہ لائف سٹائل تھا اللہ کے نبی کی بیویوں کا۔ میری پیاری ماں بہنوں، اگر ایسی زندگی آپ کو گزارنے دے دی جائے، آپ تو 1 ہفتہ نہیں رہ پائیں گی۔ نبی کی بیویوں نے ساری زندگی نبی کے ساتھ گزارا کیا، کبھی لب پر کوئی شکوہ نہ لائی، کبھی زبان پر کوئی شکایت نہیں لائی۔ ایک مرتبہ، آج مجھے گھڑی نہیں لگائی ہے، ٹائم زیادہ ہو جائے، مطلب 12 بج چکے ہیں، میرے نکلنے کا بھی ٹائم۔ مدرسہ والوں کے پاس زمین نہیں ہے، چندہ کرانا ہے، بھیا چندہ کرانا بڑا مشکل کام ہے، اور یوٹیوبر بھائیوں نے تو وہ بھی نہیں چھوڑا، اب چندہ کرا رہے اس کا بھی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ فیس بک پر ایک صاحب نے چندے والا ویڈیو ڈال دیا، ہم سے لوگ پوچھنے لگے آپ سیمانچل میں چندہ کرا رہے ہیں۔ اب چندہ کوئی خراب چیز نہیں ہے، لیکن چندے کا ایک ہنر ہوتا ہے، وہ ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ جو ہمارے حضرت علی صاحب ہیں، اختر عالم مفتاحی صاحب ہیں، اور بھی جو بنگلہ مقررین ہیں، وہ بیچارے چندہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے، دباؤ ڈال کے، زور ڈال کے، جو 5,000 لینے والا اس کی جیب سے 10,000 نکلوا لیتے، وہ سب ہنر ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے میرے پاس۔ ہم زبان سے کہہ سکتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ میں تقریر کے آخری پوائنٹ پر ہوں، 5 منٹ آپ کے سامنے رکوں گا تقریر ختم کر کے۔ آپ کو جو چندہ دینا ہو، اگر آپ محبت رکھتے ہیں مدرسے سے، دین سے، علماء سے، اور آپ چاہتے ہیں کہ قوم کی بچیاں ایک اچھے ادارے میں پڑھیں، آپ آئیے اور اپنا چندہ یہاں لکھوائیے، دے کے جائیے۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ سب کے چندے کو قبول فرمائے۔ آخری بات رکھ رہا ہوں، 12 کراس ہو رہا ہے۔ میں بات یہ کر رہا تھا عورت کی تعلیم کی، حضرت عائشہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ، باپ بیمار ہے، حضرت ابوبکر صدیق باپ سے ملنے گئے۔ بڑے غور سے سننا میار پور والوں، حضرت عائشہ اپنے ابا جان ابوبکر صدیق سے ملنے کے لیے گئی۔ اب حضرت ابوبکر کا آخری ٹائم ہے۔ جب باپ نے بیٹی کو دیکھا، بیٹی کوئی معمولی بیٹی تو نہیں ہے، نبی کی سب سے پیاری بیوی ہے۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا، اے بیٹی یہ بتا کہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا تو آپ کو کتنے کپڑوں میں کفنایا گیا تھا؟ کہا کہ ابا جان، کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثت بیض سحولیت، اللہ کے پیارے نبی کو 3 کاٹن کی چادروں میں، 3 سوتی کپڑوں میں کفنایا گیا تھا۔ کہا کہ اے میری بیٹی، یہ میرا کپڑا رکھا ہوا ہے، وہیں پر سفید رنگ کا ایک کپڑا رکھا تھا جو بیماری کے دنوں میں حضرت ابوبکر پہنا کرتے تھے، اس پہ داغ دھبے بھی لگے تھے۔ کہا اے میری بیٹی، 1 کپڑا یہ لے لینا اور 2 کپڑا اور لے لینا، اور نبی کی سنت کے مطابق مجھ کو بھی 3 کپڑوں میں کفنانا۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ مرنے میں بھی نبی کی سنتوں پر عمل کرتے تھے۔ میت کے تعلق سے بھی آج ہمارے یہاں بہت ساری بدعات ہیں۔ میں سیمانچل کے حالات نہیں جانتا، بنارس میں بہت ساری بدعات اہل حدیثوں میں تو کم ہے، دوسروں کے یہاں بہت ساری ہیں۔ تیسرے دن تیجا ہو رہا ہے، 40ویں دن 40واں ہو رہا ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، اور مردے کو جب دفنانے لگتے ہیں تو بیر کی پتی کو قبر میں ڈال رہے ہیں، دفنانے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ مگر یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں میت کے تعلق سے اور مرنے والے کے تعلق سے بھی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم پیارے نبی کی سنت پر عمل کریں۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میری بیٹی، جب نبی کے کفن میں 3 کپڑے تھے تو میرے کفن میں بھی 3 کپڑے تھے۔ سبق یہ ملا، میار پور کے غیرت مند مسلمانوں، ہم کو سبق یہ ملا کہ بیٹی کو اس لائق بناؤ کہ بیٹی سے باپ مسئلہ پوچھنا پڑے تو باپ بیٹی سے مسئلہ پوچھے۔ اپنی بیٹیوں کو اس قابل بنا دو کہ جب کبھی زندگی میں مشکل ٹائم آ جائے تو آپ کی بیٹیاں آپ کو مسئلہ بیان کریں۔ اور ابھی گلاسی چوک پر ایک صاحب مجھ کو ملے، کئی بیٹوں اور بیٹیوں کے باپ ہیں، ان کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب، میری ایک ہی تمنا ہے، جب میرا انتقال ہو جائے میرے جتنے بیٹے ہیں ہر بیٹا اس لائق ہو کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے، وہاں یہ دیکھنا نہ پڑے کہ باپ کا جنازہ کون پڑھائے گا۔ مولوی صاحب، میں
ہر بیٹے کو عالم دین بنا رہا ہوں، ہر بیٹے کو حافظ قرآن بنا رہا ہوں، ہر بیٹے کو اس لائق بنا رہا ہوں کہ وہ بیٹا میرے جنازے کی نماز پڑھا سکے، ہر بیٹی کو دین کا علم دے رہا ہوں تاکہ کل جب میں مر جاؤں میری بیٹیاں میرے لیے دعا کر سکیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سوچ ہر ماں کی ہونی چاہیے، یہ سوچ ہر باپ کی ہونی چاہیے۔ اپنی اولاد کو علم دین سکھاؤ۔ میں نہیں کہتا آپ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھاؤ، آپ کا بیٹا آئی ایس آفیسر بن جائے، بڑی خوشی کی بات ہے، ہماری قوم کو آئی ایس آفیسرز کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کی بیٹیاں ڈاکٹر بن جائیں، ہماری قوم کو لیڈیز ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کے بچے وکیل بن جائیں، ہمیں اپنے کمزور اور مظلوم بھائیوں کا کیس لڑنے کے لیے اچھے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن معاف کرنا، ہمیں وکیل وہ چاہیے جو رشوت نہ لے، ایماندار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ہمیں ڈاکٹر وہ چاہیے جو مریضوں کا خون نہ کرے، مریضوں کا خون نہ چوسے، جو ایمان۔ ابھی لکھنؤ کا ایک ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، ماشاءاللہ چہرے پر داڑھی بھی ہے، تہجد پڑھتا ہے، اور جب مریض کا آپریشن کرتا ہے، مجھے لکھنؤ کے ایک صاحب نے بتایا، مولانا صاحب اتنا بہترین ڈاکٹر ہے کہ آپریشن کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور آپریشن کے وقت یہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی میں معالج ہوں، میں سرجن ہوں، میں علاج کر رہا ہوں، لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور 5 ٹائم کا نمازی ہے، سوموار کو نفل روزہ رکھتا ہے، جمعرات کو نفل روزہ رکھتا ہے۔ آج ایسے ڈاکٹر بھی ہماری قوم کو چاہیے میرے پیارے ساتھیوں، جو دیندار ہوں۔ آج ہمارے قوم کو اچھے وکیل بھی چاہیے، آج ہمارے قوم کو اچھے پولیٹیشین بھی چاہیے، جو ایماندار ہوں، جو نیک ہوں، جو دیندار ہوں۔ میں تعلیم سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہاں